نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ میں ذکر کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی اور اس میں مجھے یہ بہت ہی پیاری بات، اچھا ریمائنڈر لگا، تو اس آرٹیکل کا ایکسٹریکٹ ہے یہ کہ ذکر دنیا میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوتا ہے، اور اس کی قبر میں اور آخرت میں، اور یہ بندے کے ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اس کا نور اس کے دل میں اس کے اعمال اور اقوال ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے نا، اس کا نور، اس کے لیے روشنی، اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے چیزوں میں ڈیسیجن لے لینا، فوراً کلیئرٹی آ جانا، یہ اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں، آخرت میں، یہ سب چیزیں اس حساب سے ہوں گی۔ تو ذکر جو ہے نا ایک نور کی طرح، ایک روشنی، ایک لائٹ ہے، اور دل میں کچھ ضرورتیں ہیں جسے ذکر الہی پوری کر سکتی ہے۔ ذکر ہی دل کو نیند اور غفلت سے بیدار کر سکتا ہے، اور اس کی سختی کو پگھلا سکتا ہے، اور اس کی بیماریوں سے شفا دلا سکتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک تو دل میں جب ذکر کا نور آتا ہے، تو ایک اور جو انہوں نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ دل کی نیڈز کو پورا کرتا ہے، دل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے دل کی کچھ ضرورتیں ہیں، کیونکہ یا تو وہ نفسانی شیطانی خواہشات کی طرف چل پڑے گا، اور اگر اس کی صحیح نیڈ پوری کی، اور وہ نیڈ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی یاد میں دل کو لگایا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو دل کو اطمینان دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم غافل بھی ہو جاتے ہیں، جیسے بعض اوقات کوئی کمپنی ہماری ایسی ہوتی ہے، یا مثلا ہم ایک اور ہی پیشن میں لگ جاتے ہیں، اور ہی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، بدگمانیاں پالنی شروع کر دیتے ہیں، اور ہر ایک سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں جیلسی آتی ہے تو ہر ایک سے جیلسی آ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں ان فیزز سے ایمان والے بھی گزرتے ہیں۔ کبھی نفاق آ جاتا ہے، کبھی ناشکری آ جاتی ہے، کبھی حسد آ جاتا ہے، کبھی کینہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دل میں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان ساری بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں نہ حسد رہتا ہے، نہ بغض رہتا ہے، نہ کینہ رہتا ہے، نہ نفاق رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک طرح اس کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں بعض اوقات دل سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی کی ایک علامت تو یہ ہے کہ قرآن کی آیات سن کے کوئی اثر نہیں ہوتا، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ دلوں کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہ بھی دل کی سختی ہے۔ دوسرے کو وہ معاف نہیں کر سکتا، یہ بھی دل کی سختی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس بھی اس ذکر کے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی ہماری دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ ترجمہ دیکھیے، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دعا ہے، اور اس میں شام کے وقت جب ہم اس کو پڑھیں گے تو تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا، وأعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ تو شام کے وقت جب پڑھیں گے تو شروع میں جیسے امسینا و امسا، اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں صبح ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ھذا الیوم، تو شام کو جب ہم پڑھیں گے نا تو ہم کہیں گے ھذہ اللیلۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس دو فرق ہے اس میں، باقی ساری دعا سیم ہے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو فرماتے، یعنی انہوں نے شام کا ذکر پہلے کیا، امسینا و امسى الملک للہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں یہ بھی فرمایا، یعنی پہلے یہ دعا مانگی اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی پڑھا جو اگلا حصہ ہے دعا کا، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ربی اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا، ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ٹھیک، اور پھر اور جب صبح کرتے تو اس طرح فرماتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ، آخر تک۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اب اس دعا کا ہائی لائٹ یا مین پوائنٹ کیا ہے؟ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر دن ملنے پر شکر گزاری اور اللہ سے اس دن اور رات کی خیر و بھلائی مانگ رہے ہیں۔ چلیں کچھ پوائنٹس اس دعا کے دیکھتے ہیں۔ ہم شروع میں کہتے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ۔ دعا کے شروع اور اختتام، یعنی شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور آپ دیکھیں دن کا شروع اور دن کا جو اینڈ ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے توفیق اور استطاعت دی کہ ہم نے اور ساری مخلوق کو ایک موقع ملا کہ ہم آج کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اس کی اطاعت کر سکیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے صبح کی اور سارے جہان نے بھی صبح کی اللہ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کا ایک کرم اور فضل ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں دن دیا، اور جب شام کو ہم دعا کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہی ریمائنڈر کہ اللہ تعالیٰ نے شام کا وقت ہمیں دیا کہ ہم اس کی اطاعت میں اور عبادت میں گزار سکیں، اور جو غلطیاں صبح ہوئیں ہم سے شام کے وقت استغفار کر کے اپنے اعمال نامے کو پاک کریں، اور شام کے وقت ہوں تو صبح کے وقت انسان نئے دن کا آغاز کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ساری مخلوق کی جب بات ہوتی ہے نا تو پھر آپ دیکھیں ایک طرح سے قیامت کے دن کی بھی یاد دہانی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ زمین پر جتنی بھی چیزیں سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائیں گی نا، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہم صبح کے وقت یہ کہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو ایک یاد دہانی بھی دیتے ہیں کہ قیامت کا جب وقت آئے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور آج کے دن میں نے آنکھ کھولی، آج کے دن میں نے صبح اٹھ کے دعائیں پڑھی، میں نے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی،
اور اب اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ اذکار کروں، تو اس پر اللہ کا شکر اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ اس نے ہم سب کو ایک اور دن دیا، ایک اور موقع دیا کہ جو کمی کوتاہی کل کے دن میں ہم سے ہو گئی تھی، آج کے دن میں ہم اس کو ریکور کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات دوبارہ سے مانگی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کون سی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر لہ الملک، اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت، اس کی ملکیت، اس کی تعریف اور اس کی قدرت کا اقرار اور اس کا واسطہ دے کر پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں، ربی اسألک خیر ما فی ھذا الیوم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت انداز ہے نا دعا کا، کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی کہ ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کو بلونگ کرتی ہے، ہر تعریف کے قابل وہ ہے، سب سے زیادہ پاور اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساورینٹی اس کی ہے، اور یہ سب باتیں ہم کیا کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے لیے اس آنے والے دن میں خیر و بھلائیاں رکھ دے، یعنی جو میرا دن شروع ہوا ہے یہ دن میرا خیر سے بھرا ہوا ہو۔ جیسے جب ہم خیر کا سوال کرتے ہیں نا تو وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی چابی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دن کے شروع میں یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ خیر و بھلائی تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ آج مجھے خیر کی چابی بنا دینا، میں جہاں بھی جاؤں میں خیر پھیلاؤں، میں خیر سمیٹوں، میرے ذریعے لوگوں تک خیر پہنچے، میرے ذریعے لوگوں تک فائدے پہنچے، میری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، میں اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے دوسروں کے لیے بینیفیشل بن جاؤں، تو یہ خیر ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند بن جاؤں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس دن کا آغاز اور دن کے بعد کا وقت، یہاں پہ اس دعا میں نا یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصبحنا، اور پھر ہم کہتے ہیں بعد میں ھذا الیوم، اور پھر ساتھ ہی ہم ھذا الیوم پہ نہیں فوکس کرتے، ہم بلکہ کہتے ہیں کہ ما بعدہ بھی، یعنی یہ دن اور دن کے بعد کا وقت۔ اس دعا میں صرف یہ ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں دن ختم ہو جاتا ہے نا، جیسے ہمارے صبح کا وقت ختم ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے، مثلا ایک تو ہمارا دعاؤں کا وقت ختم ہوتا ہے سن رائز سے، پھر اس کے بعد ہمارا جو دہا کا وقت ہے وہ ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دوپہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دن اور اس کے بعد، تو اس میں پھر دوپہر کا ٹائم بھی انوالو ہے، دن ڈھلنے کا ٹائم بھی انوالو ہے، شام کے شروع کا وقت بھی انوالو ہے۔ تو یعنی آپ کتنا اسپیسیفائی ہم کر رہے ہیں اس دعا میں کہ یا اللہ صبح سے شام شروع ہونے تک ایک ایک لمحہ میرا کیسا گزرے کہ خیر و بھلائی کے کاموں میں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست دعا ہے نا۔ پھر یعنی دن کے ہر حصے میں خیر کے کاموں کی توفیق اور استطاعت مانگنا۔ اور پھر آپ دیکھیں دعا کا اگلا حصہ بھی بہت زبردست ہے، انسان اپنی کمزوری کا اقرار کر رہا ہے اللہ کے آگے، اور کیسے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، یعنی یا اللہ خیر اور شر ساتھ ساتھ ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے کہ ہم کہیں شر میں نہ پھنس جائیں، میرے نفس کا شر نہ غالب آ جائے مجھ پہ اور میں خیر سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح دن کے ہر حصے میں شر اور برائیوں سے پناہ طلب کرنا، اللہ کی رحمت اور مدد سے ہی ہم دن اور رات میں خیر کماتے ہیں اور برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی کمپلیٹ دعا ہے۔ جب ہم صبح کے وقت مانگتے ہیں تو صبح سے شام تک کا ٹائم مانگتے ہیں اللہ سے، یہ سارا وقت میرا خیر و بھلائی کے کاموں میں گزرے اور میں ہر طرح کی شر اور برائی سے بچی رہوں۔ اور شام کے وقت مانگتے ہیں تو شام اور پھر اس کے بعد رات، اور رات
یعنی صبح تک کا وقت خیر و بھلائیوں میں اور ہر طرح کے شر سے بچ کے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اتنی پیاری دعا صبح مانگتے ہیں اور پھر بھی ہم کبھی پھسلتے ہیں، کبھی بھٹکتے ہیں؟ کیونکہ دعا میں وہ خشوع اور وہ دھیان نہیں ہے. ہم جب بس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے ہوتے. اگر ہم مانگیں تو واقعی پورا دن اتنی خیر و بھلائی کے کام سمیٹنے میں لگے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جس دن یہ دعا شعور سے مانگی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پورے دن میں آپ نے کتنی برکت محسوس کی ہوگی. تو پھر دیکھیں آج صبح کیسی تھی میری، نماز کیسی تھی، دعائیں کیسی تھیں، اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ واقعی آج تو صبح بڑی فریش اٹھی تھی، ساری میں نے نماز بھی وقت پہ پڑھی، ساری دعائیں وقت پہ پڑھی، قرآن پڑھا، تبھی تو اتنی برکت ہے. تو جس کو آپ کہتے ہیں نا برکت، تو وہ پھر صبح کے وقت میں ہوتی ہے اور صبح اٹھنے سے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ خیر و بھلائی مانگنے کے بعد پھر دو چیزیں اور خاص طور پہ مانگی گئی جو کہ انسان کو نا سلو کر دیتی ہیں. کل میں ان کا ریلیشن آپس میں جیسے ایک سوچ رہی تھی، غور کر رہی تھی اس پہ کہ خاص طور پہ سستی سے کیوں پناہ مانگی گئی. کیونکہ سستی ہمیشہ خیر کے کاموں سے ہمیں روکتی ہے. اور دوسری ہے بڑھاپا. بعض اوقات انسان چاہنے کے باوجود اپنی ایج کی وجہ سے خیر و بھلائی کے کاموں سے دور ہو جاتا. تو یہ اس کا ریلیشن ہے کہ آپ خیر و بھلائی سے کب دور رہتے ہیں، یا تو آپ لیزی ہو جاتے ہیں اور یا آپ کے اندر فزیکلی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کاموں کو کر سکیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتی ہوں، تو وہ خاص طور پر نیکی کے کاموں میں، عبادات میں، معاملات میں لیزی ہونا. سستی سے پناہ مانگنا، سستی انسان کو بہت سے خیر کے کاموں میں پیچھے کر دیتی ہے. بدترین بڑھاپا، یہاں پہ سوء الکبر. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرنا مجھے، ذہنی، جسمانی اور روحانی طاقت دینا تاکہ ہم اس کی اطاعت بھرپور طریقے سے کر سکیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سوء الکبر ہے نا، یہ اصل میں ایک طرح سے فزیکل اسٹرینتھ مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے. جیسے استاذہ کا ایک جملہ نا مجھے بہت ہی ہمیشہ سٹرائک کرتا ہے. استاذہ نے کہا تھا کہ بڑھاپا ذہنی ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا. جب ہم سوچنا شروع کر دیتے نا میں بوڑھی ہوگی، میں بوڑھی، تو آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام 60-70 ایئرس کی ایجز میں بھی جنگیں لڑتے تھے. جا کے جنگ لڑنا آسان کام ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں جانا، گھوڑا رائڈ کرنا، تلوار اتنی ہیوی چلانا، کتنی زیادہ فزیکل اسٹرینتھ چاہیے. تو کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ایمان کی طاقت تھی، اللہ پہ توکل تھا، اور اس توکل کی وجہ سے ان کے جسم میں بھی طاقت آ گئی تھی. تو بلند ہمتی کی ضرورت ہے ہمیں. جی ہاں بالکل. حالانکہ آپ دیکھیں عورتیں جیسے خاص طور پہ جو اسماء رضی اللہ عنہ تھی، وہ پریگننٹ تھی جب وہ پورا مکہ سے ہجرت کر کے آئیں، اور کوئی انہوں نے نہیں کہا ہے میں تو پریگننٹ تھی اور ایسے ہو گیا. تو ہماری عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے حال ان کا، کہ بس اب بیڈ ریسٹ ہے. سم پیپل سے بوڑھے ہوں میرے دشمن بہت ہی اچھا کہتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سستی اور بڑھاپا، بدترین بڑھاپا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فزیکل ویکنس سے بچا کے رکھے، آج کے دن میں اور سارے دن میں، اور رات میں بھی اور ساری رات میں. پھر اس کے بعد مومن جو ہے اس کی زندگی کی فکر اور ایک جو حزن ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایسے اعمال سے بچے جو اس سے جہنم میں لے کے جائیں یا قبر میں عذاب کا باعث بنے اس کے لیے. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا اس چیز سے، اس بات سے کہ کون سے اعمال اس کو قبر میں عذاب دے سکتی ہیں اور کون سے اعمال اس کے لیے جہنم کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ غالب ہوتی ہے، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر. یا اللہ میں تیری
کب آگ کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں اور قبر کے عذاب سے بھی۔ تو بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے، انشاءاللہ اب ہم جب اس کو مانگیں گے تو پورے فوکس کے ساتھ مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں سلائیڈ کو کیا ہو گیا، چلیں۔ اسبحنا و اسبح الملک للہ والحمد للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی، اللہ کے لیے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا الیوم، یہاں پہ صبح کے وقت یومی آئے گا۔ وخیر ما بعد، اے میرے رب میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعد، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں آج کے دن اور اس کے بعد جو ہے اس کی برائی سے۔ ربی اعوذ بک من الکسل، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، وسوء الکبر اور بدترین بڑھاپے سے۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے، وعذاب فی القبر اور قبر کے عذاب سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن اور شام کو یہ ساری خیر و بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا میں آپ نے دیکھا کہ صبح شام کی دعاؤں میں نا بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور توحید کا اقرار ہے بار بار۔ تو جو انسان واقعی ہی سچے دل سے ان دعاؤں کو مانگتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی اور مشکل ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مقام اس کا ہو جاتا ہے، وہ پرائرٹی بن جاتی ہے، تو پھر باقی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔